بہت مشکل کی بات ہے. چند لوگ شاید ہوں 20-25 سال، اور اگر آپ 40 سال پہلے کر لیں تو کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ بھی ہمارے ایسا بتا رہے تھے کہ ہم خط لکھتے تھے ڈیوٹی سے، ہفتہ پکا ہوتا تھا کہ 8-10 دن جب پہنچ جائے گا تو پھر 3-4 دن بعد وہ لکھ کے ڈالیں گے، پھر 10-12 دن بعد وہ آ جائے گا. اتنا انتظار رہتا تھا. اور آج کیا ہے؟ اس کے بڑے فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں، لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں پہ حاوی ہیں. اب اس کے نقصانات کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، اور اس میں کیے جانے والے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے یہ باتیں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے یہ بات دل میں بٹھا لیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اور یہ نصیحت آپ سے زیادہ میں اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہوں. اس برے عمل میں یا اس وقت کے ضیاع میں برابر کے شریک ہیں. یہ بات یاد رکھیں، روز قیامت کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے کیا سنا تھا. آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے کیا دیکھا تھا. دل کے بارے میں سوال ہوگا، یہ کیا سوچ رہا تھا. ان تینوں باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک، ان تمام کے بارے میں کان عنہ مسئولا، اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. بھئی تو کیا سوچ میں پڑا ہوا تھا؟ ایک اچانک خیال آ گیا، اس نے جھٹک دیا، نکال دیا، وہ نہیں. ایک سوچ میں پڑا ہوا، ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا، پھر ایسے کریں گے، پھر ایسے کریں گے. یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو دیکھ رہے ہو پوچھا جائے گا، جو سن رہے ہو پوچھا جائے گا. اب ان تینوں باتوں کو، وعلیکم السلام، اب ان تینوں باتوں کو اپنے سامنے رکھ کے، سوشل میڈیا کو اپنے سامنے رکھیں، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، دوسری ساری چیزیں اپنے سامنے رکھیں. فیس بک کو لے لیں جو اکثر استعمال ہوتی ہے، اور تقریباً ہر انسانی آج کل استعمال کر رہا ہے. یقین جانیے دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے کانوں اور آنکھوں کے بارے میں دل و دماغ میں بٹھائیں کہ کیا کیا گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں. ہم قرآن کی تلاوت بھی کھولنا چاہیں تو آپ کھولو اور اس کے نیچے 2-4 ویڈیو آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی، اور وہ بے حیائی والی ہوں گی، اور وہ غیر محرم عورتوں کی تصاویر ہوں گی. اور اس کے اندر، اور اگر آپ کوئی قرآنی آیات بھی کھولنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ایڈ آ جائے گی. آپ کسی مولوی صاحب کی تقریر بھی سننا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کیا آ جائے گی؟ ایڈ آ جائے گی. اس ایڈ کو دیکھے بغیر آپ وہ سن نہیں سکتے ہیں. وہ چلے گی نہیں اتنی دیر تک جب تک ایڈ نہیں دیکھو گے. کچھ لمحے کے بعد تو ہو جاتا ہے کہ آپ نے بند کرنی ہے تو کر دیں، لیکن اس وقت تک وہ آپ کو دیکھنی اور سننی پڑے گی. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ساز. اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ٹونز. اس کے اندر وہ بج رہا ہوتا ہے میوزک. اور اس کے اندر خواتین بھی ہوتی ہیں عموماً، اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اب اس کو دیکھنے اور سننے کا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے اور سننے کا گناہ تو ہو گیا نا. یہ ساز کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ ساز بہت بڑا گناہ. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انما بعثت لکسر المعازف، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں اس دنیا سے موسیقی کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آیا. اور آج اس سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ نے قرآن بھی سننا ہو اس سے پہلے موسیقی سننی پڑے گی، اس سے پہلے آپ کو اس کی جان نہیں چھوٹے گی، اور پھر وہ آپ کو دیکھنا بھی پڑے گا. وہ سما بھی ہوگی، وہ بصر بھی ہوگی. یہ تو ہے جو نہ چاہتے ہوئے کرنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر وہ وسواس الخناس آ جاتا ہے. وہ آ کر تھوڑی سی
چل اوپر دیکھ، چل یہ دیکھ، چل یہ دیکھ، چل یہ دیکھ، چل یہ دیکھ، اور کرتا کرتا کھولا تھا اس نے وضو کے لیے طریقہ دیکھنے کے لیے، کھولا تھا نماز سیکھنے کے لیے، کھولا تھا قرآن سننے کے لیے. وہ ایک مرتبہ ایک کلپ ختم ہوا نماز والا وضو والا، تو اگلا کلپ اپنے آپ ہی آ گیا، اور اس کے ساتھ پھر آگے 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 کہاں تک پہنچ گئے. یہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. اور پھر جب انسان عموماً جس موقع پر جس وقت میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ولی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر 12 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک ہمارے گھروں میں اب علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر یہ نظام چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت موبائل چل رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ کار اور وہ موقع، وہ وقت کیا ہے اور ہمارا وہ وقت کس طرف لگا ہوا ہے. پھر اس کے اندر آنکھ کی بات غور سے سنیں اور کان، ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے. یہ موسیقی کے آلات کو حضور توڑنے کے لیے آئے اور یہاں سننا بھی پڑتا ہے، اور بسا اوقات نیکی کے کاموں کے پیچھے بھی میوزک لگایا ہوتا ہے، دن کے کاموں کے پیچھے بھی میوزک لگایا. بھی ایک باری اگے اگے آ جاؤ. آج تو ویسے ہی ذرا بڑا نرم نرم سا موضوع ہے، کوئی مطلب کہ ہم نے اونچی بھی نہیں زیادہ بولنا، بس سمجھانا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام راستے سے گزر رہے تھے اور وہ بازار تھا، اور وہ بازار تھا تو وہاں ڈھول کی آواز آ گئی. ڈھول کوئی بجا رہا تھا. حضور نے تو نہیں بجایا، آپ نے تو نہیں کہا، آپ کا اس میں کوئی قصور بھی نہیں ہے اور آپ نے اس کی اجازت بھی نہیں دی، لیکن آپ کے کان میں آواز پڑی تو آپ نے اس طرح انگلیاں داخل کر لی، اور انگلیاں داخل کر کے آپ برسرے بازار، ہوتا ہے نا لوگی کی کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، عورتیں کیا سمجھیں گی، اور عیسائی اور یہودی میرا مذاق اڑائیں گے، اور میں تو اتنی عظیم شخصیت ہوں، میری پرسنالٹی اور میرا سٹیٹس اور میرا مقام اور میرا مرتبہ بہت بلند ہے، اور دنیا میرے اس عمل کو دیکھ کر کہیں گے اس کو کیا ہو گیا. ہم بسا اوقات دنیا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا چلو جی خیر صلاح کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن یقین جانیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا اس کو. آپ اور میں، ہم بازار میں جائیں ایسے کریں نا، ہمیں کیا آئے گی، شرم آئے گی نا، یار کیا ہوگا. لیکن آپ نے اس طرح کانوں میں انگلیاں ڈالی اور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. دور جا کر پوچھا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کیا آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آ رہی. آپ نے پھر اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی. تو آپ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آئے. اور سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ ہمیں دھکے سے سنایا جاتا ہے. دوسرا آنکھوں کا معاملہ ہے. آنکھوں کے معاملے میں یہ حدیث آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ روایت سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچا لے، اس بڑے گناہ اور اس بڑی تباہی سے بچا لے. آپ نے فرمایا لوگوں، روز قیامت بہت سارے لوگ آئیں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑوں کی برابر اونچے لمبے چوڑے اور اتنے وزنی ہوں گے، تہامہ پہاڑوں کی مانند ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا دار آدمی کی بات نہیں ہو رہی، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دیندار. آخر نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر عام آدمی کی ہوں گی؟ اس وقت عرب میں جو سب سے اونچے پہاڑوں کی مثال ہوتی تھی نا، وہ تہامہ علاقے کے پہاڑ ہوتے تھے. پہاڑ تو مکے میں بھی تھے، پہاڑ تو مدینے میں بھی تھے، لیکن آپ نے ان کا نام نہیں لیا. کیوں؟ سب سے اونچے پہاڑوں کا بتانا تھا. تو اس وقت کی معلومات کے مطابق جو سب سے اونچے پہاڑ تھے وہ کہاں دریافت ہوئے تھے؟ تہامہ کے. آپ نے فرمایا
میری امت کے کچھ لوگ روزے قیامت آئیں گے، ان کی نیکیوں کا وزن تہامہ پہاڑوں جتنا ہوگا اور اتنے ہی ڈھیر نیکیوں کے لگے ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے تو میرے رب ان کے ساری نیکیوں کو ریت کے ذرات بنا کے تیز آندھی میں جس طرح اڑ جاتی ہے وہ ریت، اس طرح اڑا کے رکھ دے گا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ ہباء منصورہ ہو جائیں۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہم من جلداتنا یصومون کما تصومون ویصلون کما تصلون، وہ ہمارے اپنے ہی ہوں گے اور وہ نمازیں پڑھیں گے جس طرح میرے صحابہ تم پڑھ رہے ہیں، اور وہ روزے رکھیں گے اے میرے صحابہ جس طرح تم رکھ رہے ہیں، اور وہ نیکیاں کریں گے جس طرح تم کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورہ ریت کے ذرات کی طرح اڑا کے رکھ دے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَلِمَاذَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام ان بیچاروں کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا